اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر ان سے کہا جائے گا، اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم زوم کیا کرتے تھے۔ یہ میدان حشر میں جو انسان کی حالت ہوگی، جو بنی نوع انسان کی حالت ہوگی، اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب حساب کا اور جزا و سزا اس کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک پیشی ہوگی اور حاضری ہوگی، تو ہر ایک انسان بالکل تنہا ہوگا۔ ان کا نہ مال ان کے ساتھ ہوگا، نہ اولاد، نہ جن کی وہ غیر اللہ کہ جن غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، ان سے توقعات لگائے ہوتے تھے، چاہے وہ کوئی بت ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے کوئی پیر ہوں، جن کے آگے پیچھے پھرتے تھے، سب جھوٹے معبود جو ساتھ دنیا میں لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہر مشکل میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا دے رہے ہیں، وہ لوگ جن کو وہ اپنا سفارشی گمان کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ سفارش کر دیں گے، چلو یہ ہماری بیکنگ پہ ہیں، ہمیں ان سے سپورٹ مل رہی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سارا کچھ، انسان ٹوٹل اکیلا ہوگا، بالکل آل الون، اللہ کے آگے حاضر ہوگا، اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، اس کو اتنی ساری چیزوں کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور دنیا میں تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی کچھ پوچھتا ہے نا کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا، تو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی فلاں نے بھی تو کیا تھا، فلاں نے بھی تو کیا تھا، ہاں یہ دیکھو یہ میرا جواب دے گا۔ میدان حشر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، انسان بالکل اکیلا ہوگا، اس نے اپنا جواب دینا ہوگا، اور پیدائش کے وقت جو ان کی حالت تھی اسی حالت میں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابن جریر طبری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا یا رسول اللہ، کیسی رسوائی کی بات ہوگی کہ میدان محشر میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن ہر آدمی اپنے حال میں گم ہوگا، یعنی اتنا اس کا برا حال ہوگا، اتنا اس کے اوپر وحشت طاری ہوگی، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ یعنی اس حالت میں بھی جب کہ برہنہ ہوں گے لوگ، ان کے جسم پہ ایک کپڑا نہیں ہوگا، تو لوگوں کو ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ فلاں دیکھو یا فلاں کو دیکھو۔ انسان اپنی حالت کے اوپر ایسی بری طرح سے اس کی حالت ہوگی کہ ہم کیسے جواب دیں گے، اور مکمل اکیلے ہوں گے۔ یعنی اس دن اکیلے اکیلے حساب کتاب ہوگا، ون آن ون بیسس کے اوپر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ نہ کوئی فرشتہ بیچ میں پڑے گا، نہ کوئی اور انسان بیچ میں پڑے گا، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہماری اولاد۔ اس لیے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو پریپئر کر لیا جائے۔ کئی لوگوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، انسان کا نام جو ہے سوشل اینیمل رکھ دیا گیا ہے، اور اس نام کی بیسس پہ ہاں انسان کو انسیت کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سوشل اینیمل کے نام پر ہر وقت لوگوں کے اندر گھرے رہنا، اور ہر وقت لوگوں کے اندر بیٹھے رہنا، اور ہر وقت جو ہے وہ بس پارٹیز ہو رہی ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ انسان تھوڑا سا اکیلے اللہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکے، اپنے ساتھ اکیلے جو ہے وہ ریفلیکٹ نہ کر سکے، تھوڑی سی دیر بھی سالیٹیوڈ برداشت نہ کر سکے، تو یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے جس کے لیے انسان کو ورک کرنا چاہیے۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کیسے اللہ کو جواب دے گا، اس کے لیے خود تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ ایک ایک لمحہ انسان ایسے گزارے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے اور خوشی کے کام کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی اس طرح سے بتانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال ایسے بنائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں، آمین۔